الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، محرم شریف کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ محرم شریف کا مہینہ بڑا ہی بابرکت اور عزت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر جن 4 مہینوں کو حرمت والا کہا گیا ان میں سے ایک مہینہ محرم شریف بھی ہے، جیسا کہ اللہ کریم کا فرمان عالی شان ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم شریف بھی ہے، یعنی کہ 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے ہیں، اور پھر ان کے بعد رجب شریف کا مہینہ، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو ماہ محرم شریف وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اندر غور و فکر کریں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم شریف کے 2 حصے فرمائے ہیں جب سے یہ کائنات بنی ہے۔ ایک حصہ اللہ کے فرما برداروں کے لیے ہے، اور اس کا ایک حصہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کریم کے مقرب ہیں، ان کو اس مہینے کے اندر عزتیں دی گئی ہیں، ان کو عظمتیں ملی ہیں، اور جو اللہ کے دشمن تھے، نافرمان تھے، ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، ان کو محرم شریف کے مہینے میں ذلتیں نصیب ہوئی ہیں، ان کو ذلیل و خوار کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ جیسا کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا گیا، ان کا خمیر تیار کیا گیا، روح پھونکی گئی، خلافت کا منصب عطا کیا گیا، تو یہ محرم شریف کا مہینہ تھا۔ تو یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کریم نے ان کو محرم شریف میں عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ جبکہ دوسری طرف شیطان اللہ کا دشمن، اللہ کے پیاروں کا دشمن ہے، تو اس کو اپنی بارگاہ کے اندر سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، مردود بارگاہ قرار دیا گیا، فاخرج منہا فإنک رجیم، اس کو مردود کہا گیا، رجیم کہا گیا، نکل جا۔ تو یہ ذلت بھی اس کو محرم کے مہینے کے اندر ملی ہے، یہ اس کو سزا ملی، ذلت ملی۔ جو اللہ کا دشمن تھا وہ محرم کے مہینے میں، اللہ کے پیارے نبی جو اللہ کے دوست ہیں، پیارے ہیں، ان کو عزت ملی محرم کے مہینے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب طوفان نوح آیا تو آپ کی جو کشتی تھی اور آپ کے ساتھیوں کی جو اس کشتی کے اندر سوار تھے، 6 مہینے تک اس طوفان کے اندر اور پانی کے اندر وہ چلتی رہی۔ جب محرم کا مہینہ آیا تو اللہ کریم نے اس کشتی کو اور کشتی میں جتنے بھی افراد تھے، جناب نوح علیہ السلام اور لوگ بھی، ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو یہ کشتی رجب کے اندر جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی تھی، تو محرم کے اندر اس کو نجات ملی، اللہ کے نبی کو اور اللہ کے پیاروں کو عزت ملی، تو محرم کا مہینہ۔ اور جو نوح علیہ السلام کے نافرمان تھے، نوح علیہ السلام کے گستاخ تھے، بتوں کے پجاری تھے، ان کو ذلت ملی، ان کو غرق کیا گیا،
تو محرم کے مہینے میں۔ تو اللہ کے پیاروں کو عزت مل رہی ہے محرم کے مہینے میں، اور اللہ کے دشمنوں کو، ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو ذلت مل رہی ہے محرم کے مہینے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ گلزار کر دی گئی، آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، آگ جو ہے گل و گلزار بن گئی۔ اللہ نے خلت کا، خلیل ہونے کا منصب عطا فرمایا محرم کا مہینہ۔ آپ کا جو دشمن نمرود تھا، اس کے دماغ کے اندر مچھر چلا گیا، وہ اس کو ستاتا اور لوگ اس کو آ کر جوتے مارتے، اسے ذلیل و رسوا کیا گیا تو محرم کا مہینہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا عبور کیا، آپ کے ساتھیوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محرم کا مہینہ۔ فرعون اور آل فرعونی غرق ہوئے تو محرم کا مہینہ۔ اسی طرح آگے چلیے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے 50 دن پہلے، آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا، کعبہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، تو پھر اللہ کا ان کے اوپر عذاب آیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو محرم کا مہینہ۔ کعبے کو عزت و عظمت ملی اور کعبے کی مزید جو ہے شہرت کر دی گئی، یہ محرم کا مہینہ۔ پھر دیکھیں، جب جنگ خیبر ہوتی ہے محرم کا مہینہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر قرار پاتے ہیں، فاتح قرار پاتے ہیں، دشمنوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، تو آپ کو عزت ملی ہے محرم کا مہینہ۔ دشمن آپ کے ذلیل و خوار ہو گئے، وہ کون سا؟ محرم کا مہینہ۔ اسی طرح یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، آپ شہید ہوئے، آپ کو شہادت کا منصب ملا، عزت و عظمت ملی محرم کا مہینہ۔ آپ کا دشمن ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، وہ واصل جہنم ہوا تو محرم کا مہینہ۔ اور آگے چلیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں، آپ کا خاندان اللہ کے راستے میں قربان ہوتا ہے، عزت و عظمت پاتا ہے تو محرم کا مہینہ، اور یزیدی خبیث وہ برباد ہوتے ہیں، لعنتی بنتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، تب بھی محرم کا مہینہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ حرمت والا ہے، عزت و عظمت والا ہے۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کریم کے قریبی ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کو عزتیں اور عظمتیں ملتی رہی ہیں اور ملتی رہیں گی محرم کے مہینے میں۔ اور جو کافر ہیں، بدکار ہیں، ظالم و جابر ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں، ان کو ذلتیں اور سزائیں ملتی ہیں تو وہ محرم کے مہینے میں۔ تو یہاں سے پتہ چلا محرم کا مہینہ یہ کوئی سوگ کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ کوئی پریشانیوں کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ کوئی افسردگی کا مہینہ نہیں ہے، مایوسیوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم کا مہینہ عزتیں اور عظمتیں ملنے والا مہینہ ہے۔ اس میں شرافتیں ملتی ہیں، اس میں وقار ملتا ہے، اس کے اندر عبادت کرنے والے اپنی عبادت کو بڑھا دیتے ہیں، عزتوں کے تاج، عزتوں کے منصب ملتے ہیں، عظمتوں کے تاج سجائے جاتے ہیں۔ تو پھر بھی ہم یہ سوچیں کہ محرم کا مہینہ تو سوگ کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے، مایوسیوں کا، محرومیوں کا، یہ بات غلط ہے۔ بلکہ محرم کا مہینہ منہا اربعۃ حرم، یہ حرمت والا مہینہ ہے،
وقار والا مہینہ ہے، عزت و عظمت والا اور شرافت والا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے اندر کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، تو شادی کرنا، نکاح کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا شادی کرنا، نکاح کرنا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ ہے؟ نکاح کرنا یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ اگر تو نکاح کرنا سنت ہے، نکاح کرنا پسندیدہ ہے، نکاح کرنا جائز ہے، تو پھر مہینہ محرم شریف کا ہو جو برکت والا ہے، رحمت والا ہے، اس کے اندر بھی نکاح کرنا جائز ہے اور باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ نہ کہ محرم کے اندر اگر نکاح اور شادی کی جائے گی تو کوئی پریشانی آ جائے گی اور اس کا جو میاں بیوی کا ساتھ ہے وہ دائمی نہیں ہوگا، توڑ نہیں چلے گا، مکمل نہیں ہوگا، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ وہی باتیں صحیح ہیں جو ہماری تاریخ نے بتائی، احادیث نے بتائی۔ اسی طرح میرے معزز سامعین، ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح کرنا، شادی کرنا محرم شریف کے مہینے میں بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں، گانے بجانا، غلط کام کرنا اور جو خلاف شرع باتیں ہیں، خلاف شرع کام ہیں، وہ محرم کے اندر بھی حرام ہیں، محرم کے علاوہ بھی حرام ہیں، وہ شادی کے موقع پر ہوں یا شادی کے علاوہ ہوں۔ ہاں، شادی کرنا، نکاح کرنا یہ جائز ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا وہ بھی جائز ہے۔ ہاں، محرم شریف کے مہینے کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان، ان کو شہید کیا گیا، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اہل بیت اطہار کی عظمت و شان کو بیان کریں، ان کی سیرت مبارکہ پڑھیں، سیرت مبارکہ پر عمل کریں، ان کی شہادت کو دیکھ کر، ان کی شہادت کے واقعہ کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار کر لیں کہ جب وقت آئے گا تو ہم اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان دیں گے۔ یہ مقصد ہے، نہ کہ محرم کا معاذ اللہ کوئی اور مقصد کہ اس میں مایوسیاں ہیں، محرومیاں ہیں، افسردگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، نحوستیں ہیں، یہ نہیں ہیں، بلکہ اس میں خوشیاں ہیں، عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور بہاریں ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، محرم شریف کے مہینے میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے پورا سال نماز نہیں پڑھتے، پورا سال نعتیں نہیں سنتے ہیں، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو پھر معاذ اللہ جو رافضی لوگ ہیں، جو صحابہ کرام کے دشمن، اہل بیت اطہار کے دشمن، ان کے گائے ہوئے، ان کے پڑے ہوئے نوحے اور خلاف شرع باتیں، شعر و شاعری اور اسی طرح جو ہے مزامیر، موسیقی کے ساتھ ان کے نوحے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنے موبائل کے اوپر جو ہے وہ ٹیون لگا لیتے ہیں۔ یہ محرم کے مہینے میں بعض لوگ جہالت کی وجہ سے ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ چیزیں چلتی ہیں، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے۔ تو جس انداز میں بھی کوئی کرے گا یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ نوحہ سننا، نوحہ جو ہے ان کو پڑھنا، جو نوحے ہیں، اسی طرح سینہ پیٹنا، محرم کے مہینے کے اندر جو ہے وہ سوگ کرنا، کالے کپڑے پہننا سوگ کے طور پہ، سبز کپڑے پہننا سوگ منانے کے لیے، یہ ناجائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر اس کا مفہوم ہے، حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ
بلند آواز سے رونا، چیخنا، چلانا، ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا گیا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سینہ کو بھی کرنا، اپنے جو ہے کپڑوں کو پھاڑ دینا، اور اسی طرح جو ہے چیخ و پکار کرنا جاہلیت کی طرح، یہ بھی ناجائز ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، بیوی اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن کر سکتی ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، اور جو ہے باقی لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے۔ باقی دیکھیں اہل بیت اطہار ہیں، ان کے قصیدے پڑھنا جو جائز ہیں، مزامیر کے ساتھ، رافضیوں کی طرح نہیں، بلکہ منقبت کے طور پر، جو ایک اہل اسلام کا، اہل سنت کا طریقہ ہے، جو علماء اہل سنت نے لکھی ہیں یہ چیزیں، وہ جائز ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔